میں ہوں عبدالستار اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا آپ کی میریڈ لائف ہے وہ زبردست ہوگی، کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی، آیا آپ ڈائیورس کی طرف تو نہیں چلے جائیں گے؟ کیونکہ ہر انسان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں پہ اس کا جو ہنستا بستا گھر ہے وہ اجڑ تو نہیں جائے گا، کہیں اس میں کوئی خرابی تو نہیں آ جائے گی، کوئی اس کی خوشیوں کو کسی کی نظر تو نہیں لگ جائے گی۔ تو آج میں آپ کو مختلف سائن بتاؤں گا جن کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کی میریج لائف میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے جب ہم کسی بندے کا ہاتھ دیکھتے ہیں، اگر آپ کے ہاتھ میں زندگی کی لائن ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، آپ کا یہ جو مشتری کا ابھار ہے یہ بالکل صحیح ہے، ابھرا ہوا ہے، یہ دبا ہوا نہیں ہے، ابھار زور آپ کا دبا ہوا نہیں ہے، تو پھر اور کوئی بھی لائن ٹوٹی ہوئی نہیں ہے تو پھر آپ کی شادی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ پہلے میں آپ کو لائنیں ڈرا کر کے بتا دیتا ہوں۔ یہ آپ کی زندگی کی لائن ہے، یہ آپ کی دماغ کی لائن ہے، اور یہ آپ کی دل کی لائن ہے، اور یہ آپ کی لک لائن ہے، اور یہ آپ کی شہرت کی لائن ہے۔ اور اگر میں آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں جو زیادہ ضروری ہیں، آپ کا انگوٹھا اگر اس طرح بڑھے اور یہاں پہ اس کے بدائی بھی بنی ہوئی ہے، آپ کا یہ جو مشتری کا ابھار ہے یہ یہاں پہ اگر کوئی اسکوائر بن رہا ہے یا یہاں پہ کوئی کراس بن رہا ہے، یہ دبا ہوا نہیں ہونا چاہیے، ہتھیلی آپ کی پنک ہونی چاہیے، آپ کا یہ مشتری کا ابھار ابھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر یہ ابھار بھی زبردست ہے، یہ والا ابھار بھی زبردست ہے، اور آپ کی جو لائف لائن ہے یہ بھی ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، دماغ کی لائن بھی ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، اور دل کی لائن بھی ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کی لک لائن بھی ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہرت کی لائن بھی دی ہوئی ہے تو یہ تو اور اچھی بات ہے۔ تو اگر آپ کے ہاتھ میں یہ ساری لائنیں بھی ٹھیک ہیں تو پھر آپ کی شادی کے ناکام ہونے کے کہہ لیں کہ 10% چانسز رہ جاتے ہیں کہ آپ کی شادی ناکام ہو کسی بھی وجہ سے۔ زیادہ چانس یہی ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شادی کامیاب ہوگی۔ پہلے تو آپ کو میں کامیاب شادی کی لائن بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں بالکل سیدھی لمبی شادی کی لائن موجود ہے، اتنی لمبی شادی کی لائن موجود ہے اور سیدھی ہے بالکل، تو ڈیفینیٹلی آپ کی شادی بڑی کامیاب ہوگی، زبردست ہوگی، کوئی اس کو خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ آپ کے ہاتھ میں یہ جو لائنیں میں نے ڈرا کی ہوئی ہیں، یہ لائنیں آپ کے ہاتھ میں، یہ لائنیں ٹوٹی ہوئی نہیں ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں یہ گہری شادی کی لائن ہے۔ نیچے بے شک ہلکی سی چھوٹی سی لائن ہوتی ہے تو وہ عام طور پر ہر ہاتھ میں نظر آتی ہے، یہ آپ کی کہیں نہ کہیں منگنی ہونے کو ظاہر کرتی ہیں، یا ہو سکتا ہے بچپن میں آپ کسی کو پسند کرتے ہوں، یا آپ کا خیال ہو کہ میری ادھر شادی ہو جائے، یا کہیں پہ آپ کی منگنی ہو، تو یہ چھوٹی سی لائن ان چیزوں کو ظاہر کرتی ہے جو آپ کسی سے بچپن میں جو آپ کی دلی وابستگی ہوتی ہے۔ اگر بچپن میں آپ کسی کو پسند کریں یا کسی کے ساتھ آپ کی منگنی ہو تو یہ باریک سی لائن شادی کی لائن کے نیچے نظر آتی ہے۔ لیکن شادی کی لائن جو ہے وہ اس طرح اگر آپ کی اتنی لمبی ہوگی، جتنی لمبی اور گہری ہوگی اتنی آپ کی مضبوط شادی کی لائن سمجھی جاتی ہے۔ اور اگر یہ ایسے خمدار ہو کے ہلکا سا نیچے کی طرف آئے تو یہ بھی زبردست کامیاب شادی کی لائن سمجھی جاتی ہے کہ یہ زبردست شادی ہوگی آپ کی۔ اور یہاں پہ اگر آپ کو کراس کا نشان نظر آتا ہے، اور یہ جو میں نے لائنیں ڈرا کی ہوئی ہیں، اگر آپ کے ہاتھ میں ایسا ہے، ایک پیاری سی خوبصورت لائن، لمبی لائن نظر آ رہی ہے، یہاں پہ کراس بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کا یہ ابھار زورہ بھی زبردست ہے، کوئی لائنیں بھی ٹوٹی ہوئی نہیں ہیں، تو 100% آپ کی لو میرج ہو جائے گی۔ اور یہاں سے اگر ایک لائن اس کے ساتھ ایسے ٹچ ہو رہی ہے، اس کو کاٹے نہیں، تو آپ کی 100% جو ہے نا وہ لو میرج ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پہ اگر آپ کو کراس بھی سٹار بھی مل جاتا ہے تو یہ اور اچھی بات ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سٹار بھی دے دی ہے۔ تو یہ آپ کی کامیاب لو میرج کو ظاہر کریں گی کہ آپ کی لو میرج بھی ہوگی، چاہے خاندان میں لو میرج ہو یا آؤٹ آف فیملی لو میرج ہو، 100% آپ کی شادی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی، اور یہ آپ کی لو میرج ہوگی۔ لیکن آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی شادی ناکام ہونے کے کتنے % چانسز ہیں، وہ کون سی لائنیں ہوتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے شادی کی لائن میں وہ کون سی ڈیفیکٹ ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شادی جو ہے نا وہ ٹوٹ سکتی ہے۔ پہلا ڈیفیکٹ سمجھ لیں، ایسے اور پھر ایسے اور پھر ایسے، یعنی کہ لائن چلی ٹوٹ گئی، پھر لائن چلی ٹوٹ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی لڑائی ہوئی، وقتی طور پہ ناراضگی ہوگی، سال 2 سال آپ کا وہ جدائی رہی، پھر میاں بیوی ایک ساتھ اکٹھے ہوئے، رشتہ داروں نے صلح کروائی، آگے چل کے پھر ٹوٹ گئی۔ ایک یہ ہو گئی۔ دوسری ہوتی ہے ایسے لہر در، ایسے کر کے چلتی ہے،
یہ بھی شادی میں اپس اینڈ ڈاؤن، کبھی ناراضگی چل رہی ہے، کبھی رازنامہ چل رہا ہے اور ڈاما ڈول ہوتی ہے شادی، ایسی شادی بھی ٹوٹنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ دو لائنیں ایک ساتھ ٹوٹی ہوئی، ان کی لائن چلی ہے پھر ٹوٹ گئی پھر ایسے چلی ہے، درمیان سے ٹوٹ گئی ہے، تو یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ کی شادی جو ہے نا وہ ٹوٹ سکتی ہے، شادی کو اچھا خاصا خطرہ ہے۔ اور اسی طرح اگر شادی کی لائن ایسے ہے اور اس میں سے ایسے بہت ساری شاخیں نیچے کی طرف گر رہی ہیں اور ایسے ہو گئی ہیں، تو یہ بھی بتا رہی ہیں کہ شادی ایک کمزور رشتے کی شکل میں تبدیل ہو چکی ہے، بہت زیادہ آپس میں اختلافات بڑھ چکے ہیں اور آپ کی شادی کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے یا ٹوٹنے کی طرف جا رہی ہے، رشتہ بڑا کمزور ہو چکا ہے اگر آپ کو شادی کی لائن اس طرح نظر آتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں، مختلف ہوتے ہیں، یہ فالٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان طلاق کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ بہت ساری لائنوں نے کاٹا ہوا ہے، یا ایک لائن بھی کاٹ دے تو شادی کو توڑنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ایسی اگر آپ کو لائنیں نظر آتی ہیں تو ایسی شادی آپ کی جو فیملی کے لوگ ہیں، جو آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، جو آپ کے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، ان کی وجہ سے آپ کی شادی ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ ان کے میاں بیوی کا آپس میں اتنا اختلاف نہیں ہوتا جتنا دوسرے لوگ اس شادی کو توڑ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ لڑکی چاہے وہ ساس تڑوا رہی ہو یا نند تڑوا رہی ہو، تو یہ ان لوگوں کی لائنیں ہوتی ہیں جو آپ کی شادی کو تڑوا رہے ہوتے ہیں، توڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو مزید بتاتا ہوں، یہ شادی کی لائن ہے، یہاں پہ ایک بڑا سا تل آپ کو نظر آ گیا، یہاں پہ تل نظر آ گیا، یہاں پہ تل نظر آ گیا، تو تل جہاں پہ بھی آئے گا آپ کی شادی میں دراڑیں ڈالے گا اور آپ کی شادی شدہ زندگی کو کمزور کر دے گا۔ تل کہیں پہ بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح اگر آپ کی شادی کی لائن پہ اس طرح کا کراس آ رہے ہیں، یہ بھی شادی کو توڑیں گے، شادی کے لیے بالکل کراسز کو بھی اچھا بالکل نہیں سمجھا جائے گا کوئی کراس ہو۔ اسی طرح اگر شادی کی لائن کے شروع میں ایسے جزیرہ ہے، یہ بھی شادی کو توڑے گا، ایسے چل کے پھر شروع میں ایسے جزیرہ ہے، یہ ایسی شادی بھی عام طور پر جہاں پہ بھی یہ جزیرہ آ جائے گا نا، یہ شادی کو توڑ دے گا۔ شادی میں ضرور مسئلے مسائل آئیں گے، پرابلم آئیں گے، شادی آپ کی ٹوٹ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جناب اگر آپ کی شادی کی لائن ایسے اور پھر ایسے، ایک لائن اوپر نکل گئی ایک نیچے کی طرف نکل گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے آپ تو اکٹھے ہوں گے، اس کے بعد آپ کا ملاپ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کا ہسبینڈ بیرون ملک چلا جائے، 10-12 سال 15 سال کے لیے وہ ایک دوری آ جائے، اس وقت یہ ایک صورتحال اس وقت بھی بنتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ عرصہ تو ساتھ رہے، اس کے بعد ناراضگی ہوگی، لڑکی ناراض ہو کے اپنے ماں باپ کے گھر آ کے بیٹھ گئی اور پھر دونوں کا جو ہے نا وہ ایک لمبی جدائی چلتی ہے، 5 سال 6 سال ناراضگی چلتی ہے اور پھر بات ڈائیورس تک چلی جاتی ہے، تو یہ بھی لائن اتنی اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ اسی طرح شادی کی جو بالکل ایسے دو لائنیں ساتھ ساتھ پیرلل چلیں اس طرح، تو یہ بھی کوئی شادی کے لیے اچھا شگون نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق چل رہا ہوتا ہے، شادی کے بعد بھی چلتا ہے یا شادی سے پہلے اس کے ساتھ تعلق آپ کا بنا ہوتا ہے اور پھر آپ کی کہیں پہ شادی ہو جاتی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ جس شخص کے ساتھ پہلے آپ کی کوئی فرینڈ شپ چل رہی ہوتی ہے، محبت چل رہی ہوتی ہے، آپ اس کے ساتھ بھی ختم نہیں کر پاتے اور آگے آپ کی شادی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک اچھی خاصی تکلیف دہ صورتحال ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ آپ کی شادی میں پرابلم آ جاتے ہیں اور بہت زیادہ پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس کو بھی میں کسی طور پہ بھی اچھا نہیں سمجھوں گا۔ اس کے علاوہ جناب آپ کی جو میری لائف ہے اس پہ اگر دائرے بننا شروع ہو جائیں اس طرح کے، یا کراس ایسے آ جائے، ایسے کوئی لائن کاٹ دے، تو یہ بھی بالکل اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ دیکھتے جائیں جو میں بتا رہا ہوں آپ ان چیزوں کو نوٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔ یہ آپ کی شہرت کی لائن ہے، یہ شادی کی لائن ہے، اس نے شہرت کی لائن کو ہی کاٹ دیا، تو یہ بھی آپ کی شادی کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کوئی بدنامی بھی ہوگی اور آپ کی وہ شادی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ شادی کی لائن شہرت کی لائن کو کاٹتی نہیں ہے، یہاں پہ رک جاتی ہے اور یہاں پہ پھر سٹار بھی بنتا ہے، تو 100% آپ کو آپ کی شادی کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ شادی کریں گے جو پہلے ہی بڑا فیمس ہوگا، امیر ہوگا، اور اس کے ساتھ شادی ہونے سے آپ بھی فیمس ہو جائیں گے اور آپ بھی امیر ہو جائیں گے اور آپ کو بھی شادی کے بعد اچھی خاصی دولت ملے گی، روپیہ پیسہ ملے گا۔ یہ بڑا زبردست سائن ہے شہرت کی لائن کے ساتھ شادی کی لائن کا مل جانا۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ جو شادی کی لائن ہے یہ بڑھتی ایسے مبارے مشتری تک بھی آ جاتی ہے، اور اگر اس میں کٹس آ جائیں
تو پھر یہ شادی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایسی شادی بھی اس کا چلنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے، خاص کر جب وہ مشتری کے اوبار تک چلی جاتی ہے، تو یہ بھی کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ اچھا ایک اور ہوتا ہے کہ آپ کی شادی کی لائن یہاں سے چلی اور یہ نیچے کی طرف جھک گئی اور اس نے دل کی لائن کو کاٹ دیا، دل کی لائن کے ساتھ ٹچ ہوئی یا دل کی لائن کو کاٹ دیا۔ اگر یہ نیچے کی طرف دل کی لائن کو کاٹ دے تو یہ بھی کوئی اچھا سائن نہیں سمجھا جاتا، اس سے بھی جو ہے نا وہ آپ کی شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ یہ شادی کی دل کی لائن کو دماغ کی لائن کو بھی کاٹ دیتی ہے، یا یہ شادی کی جو لائن ہے ایسے نیچے آئے گی، قسمت کی لائن کو کاٹے گی، زندگی کی لائن کو بھی کاٹ دے گی۔ تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی تیسرے بندے کی وجہ سے آپ کی شادی میں اچھی خاصی پرابلم آتی ہیں اور اس بندے کی وجہ سے آپ کی شادی ٹوٹ جاتی ہے، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی اس چیز میں انوالو ہو جائے، آپ کے بہن بھائی یا ماں باپ آپ کی شادی کو توڑ دیں۔ اگر اس طرح کی صورتحال بنے کہ ایک لائن ابارے زورا سے نکلے اور وہ جا کے شادی کی لائن کو ایسے کاٹ دے، تو یہ بہن بھائیوں کی طرف سے آپ کی شادی کو نہ ٹوٹنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو فرینڈس یہ تھے کچھ سائن جو آپ کو ڈائیورس کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح آگے جا کے ایسے شادی کی لائن کا دو شاخہ ہو جانا یہ تو بالکل اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہ بھی انسان کو اختلافات کی طرف لے کے جاتا ہے یا شادی ٹوٹنے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس طرح کچھ لوگوں کی نہ شادی کی لائن ایسے اوپر کی طرف مڑی ہوتی ہے، تو ایسے لوگ شادی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ انہیں شادی سے اگر ان کی شادی کر بھی دی جائے تو یہ جناب نہ بیوی کی طرف دیکھیں گے، نہ اسے ٹائم دیں گے، اور ایسے لوگ شادی سے بیزار ہوتے ہیں۔ اور جب ایسے لوگوں کی یہ ایسے اوپر جا کے یہ بڑی چھوٹی انگلی کی طرف نکل جائے، یہ لائن اوپر نکل جائے، پھر تو ایسے لوگوں کی شادی کسی صورت نہیں چل سکتی۔ یہ اگر ویسے بھی اوپر کی طرف چلے تب بھی ایسے لوگوں کی شادی بہت کم کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ ایسے لوگ گھر کی بڑی بڑی ذمہ داریاں لیتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے لوگ ڈیفینیٹلی شادی جیسی بھاری ذمہ داری کو قبول کرنے سے کتراتے ہیں، اور اگر ان کی شادی کر بھی دی جائے تو یہ سال 2 سال کے اندر اندر شادی سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں یا اپنی وائف کو ڈائیورس دے دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی بھی شادی عام طور پر فلی ناکام ہوتی ہے۔ تو فرینڈس امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو آپ میرے ساتھ جو ہے نا اپنے ہاتھ کو ریڈ کروا سکتے ہیں۔ یہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ نے میرے اسی واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کرنے، اور بہت مناسب سی میری فیس ہے، تو آپ اپنے ہاتھوں کی ریڈنگ کروا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کا ہاتھ ریڈ کروں اور آپ کو ہر چیز بالکل سچائی کے ساتھ بتا دوں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ تو فرینڈز اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔